بڑے صاحب بیان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد استاذ العلماء زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ملحوظات سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب احباب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آج کے اس پروگرام کے SOPs کی خلاف ورزی کی ہے۔ سادات کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھنے کی میں نے گستاخی کی ہے، تو آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ سب قبلہ تو بہت میرے دیرینہ مشرق اور مہربان ان کے علم میں ہے۔ مجھے ایک تو بڑے عرصے سے مہروں کی تکلیف ہے، نیچے بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور 2 دن سے میں سخت بخار کی حالت میں تھا، تو اب میرا ٹائم تھوڑا ڈیلے ہو رہا تھا، میں مجبور ہو کے اوپر بیٹھ گیا، تو امید ہے آپ صرف نظر کریں گے، اور وہ تو کریم لوگ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال ایضا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شاف یوم النشور، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت، کوکب فلک سادات، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، صاحبزادہ والا مرتبت،
عالم ربانی، عارف حقانی، استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر مفتی سید کرامت علی حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمائل رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ کے فضل و کرم سے رب کائنات کی توفیق سے ہم زندگی میں ایک مرتبہ پھر حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اس آستان فیض کو تا صبح ابد شاد و آباد فرمائے۔ حضور قبلہ عالم شاہ لسانی رحمہ اللہ کی جملہ اولاد امجاد پر اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ ہم بیت کسی اور جگہ ہیں، میں خود، آپ میں بھی سے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن فیض کا اکثر اور وافر حصہ اس فقیر کو بھی اسی درس سے ملا اور اسی وابستگی پہ فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع عقیدہ ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت کی شرعی حیثیت کے حوالے سے۔ آپ صاحب علم و فکر لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ بنیادی بات یقیناً آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی، اساسی، اصولی اور قطعی عقیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر سجایا گیا، کائنات کی ہر چیز سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی اور سب نبیوں کے آخر میں میرے مصطفیٰ کی بعثت ہوئی۔ یہ ختم نبوت کا مطلب ہے، اور مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ صبح قیامت تک کلمہ میرے نبی کا پڑھا جائے گا، نعتیں میرے مصطفیٰ کی سنائی دیں گی، ترانے آمنہ کے لال کے گونجیں گے اور نظام میرے مصطفیٰ کا چلے گا صبح قیامت تک۔ یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے اور احادیث نبویہ سے اور اجماع امت سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی قرآن پاک اور میرے آقا علیہ السلام کے ارشادات عالیہ، حضور کے فرامین اور اجماع امت قطعی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود اس موضوع کو ڈیفائن جب کیا نا، تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں
کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جوامع الکلم دیے گئے تھے، یہ حضور کا خاصہ ہے، اور خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ آقا علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ مختصر ترین بات اور اس کے اندر معنی، مفاہیم اور مطالب کا ایک سمندر موجزہ ہے۔ یہ میرے آقا کا خاصہ تھا۔ تو مختصر بات حضور فرماتے تھے، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام بار بار تکرار کے ساتھ متعدد مقامات پر کبھی تصریحاً، کبھی تلویحاً اور کبھی تاریزاً اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام اتنا زور دے کے اسی لیے بیان فرماتے تھے کہ کسی قسم کا اشتباہ نہ رہ جائے، چونکہ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، بہروپیے آئیں گے، مداری آئیں گے، اور بڑے بڑے بھیس بدلیں گے، بڑے بڑے انداز اپنائیں گے، جھانسا دیں گے، دھوکہ دیں گے، لیبل اور ٹائٹل چینج کرتے رہیں گے کہ کسی طرح یہ ان کے دام تصویر میں پھنس جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو تیسرا نہیں چھوڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان سانپوں کے ڈسنے کا ہر سراغ بند کر کے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، اگر ایمان بچانا ہے تو عقیدہ ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان رکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس پر بات کروں گا، دوسرا جملہ یہ ایڈ کر لیجئے، جو اجماع امت کی بات کر رہا ہوں، جو تعامل امت کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کو آپ سٹڈی کریں، دور صدیقی سے لے کر آج کے دور تک امت نے اپنے عمل سے اور اپنی غیرت سے اور اپنی حمیت سے، اپنے جذبہ ایمانی سے ہر میدان میں یہ ثابت کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ہوا میں اڑتا ہوا ہے یا پانی میں تیرتا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ امت نے جتنی قربانیاں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے دی ہیں، کسی اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ یمامہ کے میدان سے لے کر لاہور کے دہلی دروازے تک اور مدینہ کی ریاست سے لے کر پاکستان کی نیشنل اسمبلی تک، خدا کی قسم ہے امت مسلمہ کے غیرت مند لوگوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ آپ یمامہ کی میں تھوڑی سی آپ کو سیر کروا دیتا ہوں۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی، وہ شاید ابھی یاد آئی، بھول نہ جاؤں، یہاں کہتا ہوں۔ جب کلام اعظم چشتی مرحوم کا پڑھا جا رہا تھا تو اس میں ایک لفظ کہا گیا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور سید اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ایک بات کافی ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے کہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور اعظم چشتی مرحوم نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ مطلب سمجھ گئے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب میرے مصطفیٰ کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا، کبھی نا نہیں کی ہے۔ وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے مصطفیٰ نے آج تک کسی کو نہ کی ہی نہیں ہے۔ جس نے جو مانگا، جب مانگا، جتنا مانگا، جیسے مانگا، میرے مصطفیٰ نے عطا کیا۔ لیکن آؤ آج میں حضور قبلہ عالم کے اس گنبد کے سائے میں بیٹھ کے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہوں کہ ایک موقع تھا جب میرے آقا نے نہ کی ہے، میرے آقا نے انکار کیا ہے اور دینے سے انکار کیا ہے، اور یہ موقع وہ تھا جب مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت